السلام علیکم۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے واضح طور پر اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں۔ صدر پوٹن نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے بتایا کہ امریکہ اور فلسطین کے درمیان ہونے والے امن معاہدے کو اگر انہوں نے مسترد کیا تو خطے کے اندر کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے اور اسرائیل عالمی سطح پر تنہا رہ جائے گا۔ اس فون کال کا مقصد صرف اسرائیل کو خبردار کرنا تھا کہ روس مکمل طور پر فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے۔ صدر پوٹن کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ان کا مقصد مشرق وسطیٰ کے اندر بڑھتی ہوئی جنگوں کو روکنا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسرائیل ان کی ان احکامات کی پابندی کرے گا۔ پوٹن نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ ایران بہت سالوں سے اپنے جوہری پروگرام کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران کے ان جوہری تنصیبات کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور بار بار ایران کے مخالف بیانات دیتا رہتا ہے۔ روسی صدر نے یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں سے نہ صرف مشرق وسطیٰ کے اندر کشیدگی بڑھے گی بلکہ خود اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مشکلات بن جائیں گی۔ ایران نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر دوبارہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران ابنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔ گزشتہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر B-2 بامبر جیٹ سے ایران کی ایٹامک تنصیبات کے اوپر حملہ کیا تھا لیکن ان سے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اب روس نے واضح طور پر تنبیہ کر دی ہے کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوا تو روس اور چین سخت رد عمل دیں گے، جس سے مشرق وسطیٰ کے اندر وسیع جنگ کے پھیلنے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن معاہدے کے اوپر حماس نے بھی حامی بھر لی ہے۔ حماس نے جنگ روکنے کا فیصلہ کیا ہے اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے اسرائیل سے بات چیت شروع کر دی ہے۔ روس چاہتا ہے کہ اس جنگ کے مسئلے کو سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ غزہ کے اندر امن معاہدہ ابھی ابتدائی مراحل کے اندر ہے لیکن غزہ میں ہونے والی تباہی کے بعد پورے غزہ کو دوبارہ ری بلڈ کرنا اور ایک عبوری حکومت کا قائم ہونا خطے کے استحکام میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس پورے تنازع میں شام کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ حالیہ مہینوں کے دوران اسرائیل نے دمشق کے اندر شام کا ہیڈ کوارٹر ہی تباہ کر دیا تھا۔ شام کا موقف ہے کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت خطے کے تمام ممالک کے اندر بدامنی پھیلا رہی ہے۔ پوٹن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کا یہ موقف کہ وہ کسی بھی صورت کے اندر فلسطینی ریاست کو قائم نہیں ہونے دیں گے اسے مکمل طور پر روس مسترد کرتا ہے۔ تمام فلسطینی علاقہ فلسطینی لوگوں کی مملکت ہے۔ پوٹن نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس اسرائیل کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ وہ غزہ کو کھا جائے اور غزہ کو اپنی زمین میں شامل کر کے غزہ کا علاقہ ہڑپ کر لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ابھی 2 سال سے جاری ہے لیکن ابھی تک روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کوئی بیان نہیں دیا تھا، لیکن اچانک وہ اسرائیل کے خلاف اتنا کھلم کھلا کیوں بول رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ رشیا یوکرین جنگ کے دوران اسرائیل نے یوکرین کو جدید ترین ڈیفنس سسٹمز فراہم کیے تھے اور دوسرا یہ کہ ایران روس کا بہت بڑا اتحادی ہے۔ اسرائیل مسلسل خطے کے تمام ممالک کے اوپر حملے کیے جا رہا ہے۔ روس اب کسی بھی طریقے سے خطے کے اندر اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کو روکنا چاہتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کچھ ڈاکومنٹس لیک ہوئے تھے جن کے مطابق اپنے جدید ترین جنگی طیارے Su-35 ایران کو فراہم کرنے لگا ہے۔ اسرائیل کی تمام طاقت کا دارومدار ان کی ایئر فورس کے اوپر ہے۔ روس چاہتا ہے کہ ایران کے پاس بھی ایک مضبوط ایئر فورس ہو جس سے وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ پچھلی صدر پوٹن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے الزام لگایا تھا کہ روس کے صدر حماس کو بیک کر رہے ہیں۔ حماس جتنی بھی غزہ کے اندر کارروائی کر رہا ہے وہ روس کی پشت پناہی پر کر رہا ہے۔ ایران اور روس یہ دونوں ممالک مل کر حماس کو سپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے حماس اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر پا رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے صاف الفاظ میں نیتن یاہو کو یہ دھمکی اور پیغام پہنچا دیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں
تو ناظرین، یہ تھی تمام ڈیولپمنٹ. جیسے ہی کوئی مزید لیٹسٹ نیوز آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں. تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں.